السلام علیکم ناظرین, گڈ ایوننگ, یو واچنگ دی ادر سائڈ, آئی ملینا شکری. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ویسے تو ہونے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, لیکن چونکہ ان کی مصروفیات اس وقت کافی ہیں, وہ اس وقت بھی ایک اہم میٹنگ میں شریک ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے کیمراز بھی ان کے ریزیڈنس پہ موجود ہیں, اور اگر انفیکٹ اگر ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ٹائم کچھ اسکیجول ہو جائے, مینیج ہو جائے, تو ہمیں کچھ ٹائم دے دیں اور آج آ کے وہ کچھ بات کر لیں متحدہ قومی موومنٹ کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, کہ جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے which clearly states that الطاف حسین صاحب is the supremo, ان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. کیا یہ جو ڈی لنک کرنے والا تمام معاملہ جو کل ایک سامنے آیا تھا, ڈس ایسوسیشن کا جو اظہار کیا گیا ہے, قطع تعلق کا اظہار کیا گیا ہے, کیا وہ چیز اس بات کی کو اب جو ہے وہ کلیئر کر سکتی ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی امینڈمنٹس کی جائیں گی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے, اور جہاں جہاں قائد تحریک ان کے نام ہے موجود وہ تمام جگہوں سے ہٹایا جائے گا, کیونکہ اوتھ لینے کے بھی حوالے سے جو کہا جاتا تھا تو وہ تمام چیزیں ان کے نام سے ایسوسیٹڈ تھیں, اور جو تنظیم کے وہ حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ جی تنظیم سازی, تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے, تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ کیا واقعی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ ڈیل کرے گی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ انفیکٹ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا نام اور اس کے ساتھ جو ان کی ڈیزگنیشن ہے وہ اب آتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. یہ اب ان کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ وہ اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے آفیشیل سربراہ ہیں, اور اب مزید آگے معاملات کس طرح سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. بٹ اس کی لیگل, کیونکہ آبویسلی بڑا سوال ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے لیگل ایکشن اب تک کیوں نہیں لیا گیا. 22 اگست سے لے کر آج 28 اگست ہے, 6 دن کے اندر اندر ابھی تک سیناریو کلیئر نہیں نظر آ رہا, ایون دو کہ چودھری نثار صاحب نے بار بار اس بات کو دہرایا تھا اور کہا تھا کہ ایک آدھ دن میں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا اور تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کچھ 4-5 MQM کے بھی حوالے سے یہ بات کی گئی تھی. فاروق ستار صاحب نے بھی کہا کہ ان پر بڑا ہی دباؤ ہے, بڑا پریشر ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کو 4-5 متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی ایک منصوبہ بندی پر کام ہو رہا ہے. تو یہ کام کون کر رہا ہے یہ فاروق ستار صاحب سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا. بہرحال آج کی بڑی ایک ڈیولپمنٹ وہ یہ تھی کہ آصف حسنین صاحب جو کہ who was elected as member of National Assembly فرام NA 255, NA 255 سے الیکٹ ہوئے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکٹ پہ, آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے تمام وہ چیزیں مینشن کی. آبویسلی متحدہ قومی موومنٹ کے تمام لنکس اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو قائد ہیں ان کے لنکس کے حوالے سے, را سے لنکس کے حوالے سے, تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا, کچھ اشارے بھی دیے کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید کچھ MPAs, کچھ MNAs وہ بھی پاک سرزمین پارٹی کی طرف شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر سکتے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کیا واز دس اے بگ بلو فار دا پارٹی اٹ سیلف, اور جو کہ بار بار اس بات کی یقین دہانی کرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی اب ہماری سنسیئرٹی پہ کوئی شک نہیں کیا جائے, اور کہ ہم اب جو ہے ہمارا تعلق لنڈن سیکریٹریٹ سے نہیں ہے, اور پاکستان میں ہی تنظیم سازی, فیصلہ سازی اور پالیسی سازی, وہ جو پریس ریلیز بھی ایک سامنے آئی تھی اور تمام اختیارات جو رابطہ کمیٹی کو دیے گئے تھے, تو اس حوالے سے وہ کوئی شکوک و شبہات کسی کو ہونے نہیں چاہیے. تو یہ فاروق ستار صاحب نے کل ایک واضح پیغام دے دیا تھا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے. بہرحال اب فاروق ستار صاحب بلکہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ ہی ہمیں اس وقت جوائن کریں, بلکہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے کیمراز جو کہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو. جی ڈاکٹر فاروق ستار, میں آپ سے سر پوچھنا چاہوں گی, چونکہ آپ لوگ کی اب جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ بھی کہتی ہے کہ MQM پاکستان کے سربراہ اب چونکہ آپ ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ آج جو معاملہ سامنے آیا سر, ایک آصف حسنین صاحب بھی پاک سرزمین پارٹی کی طرف چل دیے. پہلے تو میں آپ کے کچھ انیشل کامنٹس اس حوالے سے لے لوں گی, از دس اے بگ بلو فار دا پارٹی, اور آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے MNAs اور MPAs وہ شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں اس جماعت کی جانب. دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے ہماری ویب سائٹ کا ذکر کیا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بالکل اسی طرح قسم پرسی میں ہیں اور بے سر و سامانی میں
جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس کے بعد کاغذ کی بجائے پتے استعمال ہوتے تھے اور جو ہے وہ درخت کی کوئی ڈالی ہوتی تھی جس سے کہ قلم بنایا جاتا تھا. تو پی آئی بی کالونی میں میرا گھر ہے, میرے ایک پڑوسی نے اپنا گھر دیا ہے مجھے, اس کا ایک حصہ, ایک پڑوسی نے اپنا پورا گھر دے دیا کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر. تو یہ لوگوں کی محبت ہے متحدہ قومی موومنٹ سے. تو میں آپ کو ابھی ہماری ویب سائٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, میڈیا سیل ہے, سائبر کام ڈپارٹمنٹ ہے, پھر ہمارا شعبہ اطلاعات ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے. یہ سارے شعبے اس عارضی مرکز میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. جو ہم نے پالیسی فریم ورک دیا ہے, اگر اس میں ہماری ویب سائٹ اس سے تھوڑی مختلف نظر آتی ہے, ایم کیو ایم کی ہسٹری بھی اس میں ہوگی, ایم کیو ایم کا حال بھی ہوگا, اور مستقبل کا جو لاہے عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا. ایک سوال تو آپ کا یہ ہو گیا. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ یہ آج پی ایس پی کو جوائن کیا آصف حسنین نے. آصف حسنین نے اگر پی ایس پی کو اپنی گرفتاری سے پہلے جوائن کیا ہوتا, انہوں نے خود کل ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی شاید اور کہا کہ میں ریلیز ہو گیا ہوں, اور وہ 2 دن تک وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے تھے, رینجرز نے گرفتار کیا تھا, اور اب گرفتار ہونے کے بعد جب ریلیز ہوئے تو اس کے بعد ہمارے رابطے میں نہیں آئے. ہمیں کھٹکا ہو گیا تھا, ہمیں شک ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, ان پر کوئی دباؤ ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, آج نہیں تو کبھی نہ کبھی یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ دباؤ میں گئے ہیں, پریشر میں گئے, اپنی مرضی سے نہیں گئے ہیں, اور ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے فاروق ستار صاحب کہ وہ کسی پریشر میں آ کے انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا ہے؟ 100%. اور یہ ہمارے لیے قطعی کوئی بلو نہیں ہے, بالکل ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم بہت پر اعتماد ہیں, ہم بہت عزم اور استقلال کے ساتھ ہیں, اور بڑا یقین ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی 38 سال کی محنت کو, جو ہماری اس میں محنت ہے, ہم سب کی محنت ہے, اس کو ہم نے بچایا ہے. جو ہمارے درمیان ایک آرگنائزیشن ہے اس کو ہم نے قائم رکھا ہے. ہمارا نصب العین پاکستان کی سلامتی اور وحدت ہے. ہمارا نصب العین اسی پاکستان میں ایک اچھا جمہوری نظام قائم کرنا جس میں ہر ایک عام آدمی کی شمولیت ہو فیصلے میں, پالیسی بنانے میں. اور ہم پارٹی کے اندر بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوارڈینیشن, ربط اور تعاون قائم کرے, نظم و ضبط کو قائم رکھیں, اور اسی طرح ہم اپنی فیصلہ سازی میں مشاورت سے کام لیں, ہم کنسلٹیشن کریں. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں, اور ہم بڑی جلدی ری آرگنائز ہو رہے ہیں. جو 22 اگست کے بعد جو صورتحال تھی, 9-0 پر سیل ہے, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 9-0 کو کھولا جائے, ہمارے دفاتر کو مسمار یا سیل, مسمار نہ کیا جائے, سیل نہ لگایا جائے, اور بے گناہ لوگوں کو نہ گرفتار کیا جائے. آج بھی جیل میں ہمارے ایک ساتھی ہیں محمود سرجانی ٹاؤن کے, وہ جب تھانے سے آئے تھے تو اتنا تشدد تھا ان پر, زخموں کے نشانات ہیں, ان کا زیر حراست ماورا عدالت قتل ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ آئی جی سندھ اس کی تحقیقات کرائیں, وزیر اعلیٰ سندھ اس کی تحقیقات کرائیں, کیونکہ وہ پولیس کی تحویل سے جیل میں پہنچے تھے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ ایک تو آصف حسنین کا پاک سرزمین پارٹی میں جانا کوئی ایک بگ بلو نہیں ہے, کوئی ایک بڑا ایک ڈینٹ نہیں ہے پارٹی کے لیے, ٹھیک ہے. آپ نے جس دباؤ کا کہا کہ 100% ان کے اوپر پریشر تھا جس کی وجہ سے آ کے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے, تو کل کی آپ نے پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بھی ایک پریشر کی, ایک دباؤ کی بات کی, جو آپ نے کہا کہ مجھ پر بہت دباؤ ہے. تو کیا یہ وہی دباؤ ہے جس کی وجہ سے آصف حسنین پاک سرزمین پارٹی میں گئے اور آپ نے پارٹی چیف سے متحدہ قومی موومنٹ کا بالکل قطع تعلق کا اعلان کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اقدام سے ہمارے لاکھوں ہزاروں کارکنان میں وہ دباؤ تو ختم ہو گیا کہ انہیں اپنی وفاداری تبدیل کرنی ہے. انہیں ایم کیو ایم کے ساتھ, ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کو رکھنا ہے, جس کا نصب العین میں نے بتا دیا کہ ہمیں کسی بھی دنیا کے ملک کے مفاد کے لیے کام نہیں کرنا. یہ ایک تاثر جو ہے ایم کیو ایم کے اوپر ہے بھارت سے کنیکشن کا, یا ساؤتھ افریقہ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے, ہم نے پہلے بھی ڈیناؤنس کیا تھا, اب اور زیادہ ہم پرزور طریقے سے ان ساری باتوں کو ڈیناؤنس کرتے ہیں, اور پاکستان کے عوام کو, کراچی کے شہریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ بھتہ مافیا کو ہم
بھتہ مافیا جو ہے اور جو تشدد کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایم کیو ایم میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں موقع ملا ہے، ہم ایک ایسی ایم کیو ایم انشاءاللہ دیں گے، اس تاثر کو بھی ختم کریں گے جو تاثر ہمارے اوپر اتنے سالوں سے تھا، اور زیادہ اس کو یقینی بنائیں گے. اور یہ جو مجھ پہ آپ نے دباؤ کی بات کی، میں اس کا جواب دے دوں، سوری، وہ یہ کہ مجھ پہ دباؤ یہ رائے عامہ کا آتا ہے کہ کچھ اینکرز اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر لندن نے بھی ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ مکمل ڈسکنیکٹ ہے، قطع تعلق ہے، ہمارے فیصلے ہم کر رہے ہیں، میں نے بار بار کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دباؤ ہم پر صرف رائے عامہ کا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز نہ کیا جائے، ہمیں اسپیس دی جائے، ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور ہمیں جائز، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے اور ہمارا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا مینڈیٹ ہے، اور ہمیں کام کرنے دیا جائے. تو یہ میں نے ہمیشہ کہا، کوئی بھی کچھ کہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، یہ مینڈیٹ ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا. ہم کسی کو اپنا جھوٹا بھی نہیں کھانے دیں گے. بہت سارے لوگ ایم کیو ایم کا جھوٹا کھانا چاہتے ہیں کہ جو گنڈیری کھا کے کسی نے پھینک دی ہے، اس گنڈیری کو بھی اٹھا کر لوگ کھانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کی اجازت بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. جی بٹ فاروق صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ متحدہ کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوگا؟ بیکاز ہر شے جو ہے وہ قائد سے شروع قائد پہ ختم ہوتی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آگے بڑی چیلنجز ہوں گے؟ جہاں پر ہم وہ سلوگن سنتے تھے کہ جی ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، تو وہ تمام لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ جو مشکلات ابھی بھی نظر آ رہی ہیں وہ آگے آپ کس طرح سے ان سب کو ایک اکٹھے کر کے لے کے چل سکتے ہیں آپ؟ بالکل اسی طرح چلیں گے. چیلنجز ہیں اور مشکلات ہیں، اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ہماری تحریک میں ایک بنیادی مرکزی اہمیت کی حیثیت، اس کو جو ہے اہمیت حاصل تھی جو باتیں آپ نے کہی ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ جو 23 اگست کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی، وہ آغاز نہیں ہے ان ساری مشکلات پر قابو پانے کا اور ایک بڑے چیلنج کو ایک بڑی اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کا، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت بڑی سرعت کے ساتھ اور ایک دانش مندی کے ساتھ ہم نے ایک موقع اور اسپیس کریٹ کیا ان لوگوں کے لیے بھی، پاکستان کے وہ مقتدر حلقے، پاکستان کی حکومتیں صوبائی اور وفاقی، جن کے بہت سارے پالیسی لیول پہ یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے بانی کے بیانات اور ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے یہ اقدام اٹھا کر، یہ گارنٹی لے کر کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا، فیصلے ہم کریں گے، وہاں سے فیصلے نہیں لیں گے. تو ہم نے ان کے لیے بھی ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ اب وہ ناانصافیوں کا اور وکٹیمائزیشن کا ہمیں دیوار سے لگانے کا عمل، تو ہمارا تو اسی دن ایک بڑا فیصلہ تھا، مشکل فیصلہ تھا، لیکن دانشمندانہ اور مدبرانہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے تمام شعبوں نے اس کو ہیل کیا، اس کو سراہا، اس کو سپورٹ کیا ہے، سب نے جو ہے وہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کسی سے پوچھنے کو اور راستہ نہیں تھا، مایوسی سے بھی لوگوں کو نکالا. 38 سال کی ہم سب کی جو محنت تھی اس کو بھی ہم نے بچایا ہے. اور اسی لیے جو ہمارے مخالف ہم پہ جو ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی امیدیں جو ہے نا وہ خاک میں مل گئی ہیں. ان کی تو لاٹری لگ گئی تھی 22 تاریخ کی شام کو. ہماری مایوسی، ہماری غلطی کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن ہم نے ایک ایسا سیاسی اقدام اٹھایا ہے جو ظاہر ہے کہ ملک کی وحدت و سلامتی کے لیے ضروری تھا، جو ایم کیو ایم کے اصل نصب العین کو قائم رکھنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ضرورت تھا، اور پوری ایم کیو ایم کو بھی ایک جگہ پر، ہم کیوں ایم کیو ایم سے الگ و لا تعلق ہوں، ہم اسی ایم کیو ایم میں جو بھی خامیاں خرابیاں اس کو ٹھیک کریں، کیوں نہیں کریں ہم. جی ایبسلیوٹلی. بٹ سر اس -1 کے فارمولے کے لیے بہت سے اہم رہنما جو ہے وہ متحدہ سے مائنس ہو رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے آصف حسین صاحب کی بھی بات کی، بٹ اس پارٹی کو اب کنٹین آپ کے لیے اوبویسلی آپ نے وہ چیلنجز کا بھی ذکر کیا کہ وہ چیلنجنگ تو بہت ہوگا آپ کے لیے. اکیلا والے سے بات کی تھی سر، ایم کیو ایم کا پارٹی کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور قائد تحریک کے رول کے حوالے سے کیا کہتا ہے اسپیشلی؟ ایم کیو ایم کی کانسٹیٹیوشن میں کچھ اہم ایشوز پر آپ کو بانی تحریک لینی ہے، یا کچھ فیصلے ہیں جن
جن کے انڈورسمنٹ یعنی ریٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو کرانی ہے. اچھا, ریٹیفیکیشن کا لفظ اور انڈورسمنٹ کا لفظ ہوتا ہے کہ فیصلہ آپ کر لیں, بعد میں ان سے انڈورس کرا لیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ قانونی اس میں منہ شگافیاں ہیں, لیگل رینگلنگس آپ کہیں کہ اب یہ تو کورٹ میں کیس جائے گا تو اس کی انٹرپریٹیشن, لیکن جہاں تک دیکھیں میں نے تو ایمانداری سے بتا دیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن کی اس شک کی وجہ سے جو بہرحال بانی تحریک نے لندن سے از خود یا جو وہاں ہمارے ساتھی ان سے مشورہ کر کے اگر ہمارے کسی اقدام کو انڈورس کر دیا ہے تو ہم نے توثیق نہیں کرائی ہے, اور توثیق کی کوئی شک ہمارے آئین میں ہے ہی نہیں. میں نے آج تھوڑا سا اپنے آئین کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے, اس میں کوئی ایسی شک ہے ہی نہیں, ریٹیفیکیشن کی ہے. اچھا, اب وہ بھی کتنی لازمی ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہے. اور یہ تو اس وقت ہو کہ جب ہمیں اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈی لنک یا ڈس ایسوسیٹ کیسے کر سکتی ہے ایم کیو ایم چیف سے؟ اس طرح کر سکتی ہے کہ ہمارے اقدام میں ہی ہم نے ڈی لنک کیا ہے, ڈسوسیٹ کیا ہے اور ڈسکنیکٹ کیا ہے, یہ تینوں لفظ آپ لے لیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے اس اقدام کو وہاں سے سپورٹ بھی کر دیا گیا ہے. اچھا, یہ جو اسپیکولیشن ہے اگر مگر ہے, آپ نے بھی جس بات کو ایڈمٹ کیا کہ وہ فیصلے میں, اور جو کہ ہم شاید دیکھتے بھی آئے تھے, رابطہ کمیٹی کو توڑ دیا جاتا تھا اور پھر رابطہ کمیٹی بحال ہو جایا کرتی تھی ماضی میں, تو وہ تمام چیزوں پہ ان کی اتھارٹی اور وہ فیصلے کریں گے کہ کبھی بھی ذمہ داریوں سے رابطہ کمیٹی ہو یا کنوینر ہو, ڈپٹی کنوینرز ہو, ان کو کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ کرنے کا ان کے پاس رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس پہ آپ لوگ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاؤں, ایسا اختیار پہلے بھی نہیں تھا ان کے پاس یا بانی تحریک کے پاس, ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے ایسا کر لیتے تھے تو پھر اس کو ہماری جنرل اسمبلی انڈورس کرتی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ باتیں عام لوگوں کو یا عام فہم میں نہیں تھی, عام معلومات میں نہیں تھی. اینکرز نے بھی کبھی ہمارا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے نہیں پڑھا ہے, اور سیاسی تجزیہ تبصرہ کرنے والوں نے بھی نہیں پڑھا, پھر کسی عدالت میں بھی آج تک ڈیبیٹ نہیں ہوا, اور پھر اسمبلیوں میں تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پارٹی کا آئین ڈسکس نہیں ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے یہ سارا کنفیوژن ہے. پہلے بھی جو چیزیں بظاہر غیر آئینی ہو جاتی تھی اس کو آئین کے مطابق بنا دیا جاتا تھا, جنرل اسمبلی سے کارکنوں کی اس کا جو ہے اس کو انڈورس کرا لیا جاتا تھا. تو ایسا نہیں تھا, تو لیکن ظاہر ہے وہ عمل صحیح نہیں تھا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ صبح رابطہ کمیٹی میں کوئی ہے, شام کو نہیں ہے, پھر اگلے دن, تو یہ ساری ایریٹک فیصلے تھے نا, ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا, تو اس کی وہ ایک لمٹ تھی. لیکن جب لمٹ کراس ہو گئی تو ہم تو کہہ رہے کہ ہم نے لائن کھینچ دی نا. تو میرے خیال میں ہماری اس بات پہ لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ ایریٹک فیصلے, غلط فیصلے, ایک بار فیصلہ کیا پھر اس کو واپس لینا, یہ ساری ایک ایسی پیکولر ہماری مشکل تھی اور اب تک تھی, اس کا ہمیں کبھی نہ کبھی ایک حل ڈھونڈنا تھا. ہم کوشش کرتے رہے, نہیں ہوا, لیکن اب یہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ اس میں پھر ہمارے پاس ہمیں یہ حل ڈھونڈنا ہی تھا پاکستان کی وحدت اور سلامتی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے, اس کی عزت اور تکریم اور رسپیکٹ کو قائم و دائم کرنے کے لیے. تو یہ ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آئین کی بھی ترمیم کرنی پڑی تو ہم آئین میں بھی ترمیم کر دیں گے. ہم نے تھوڑی کہا کہ ہم نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت ڈیموکریٹکلی. جی ہاں, جائزہ لیا جائے, قانونی ماہرین جائزہ لے رہے ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو بالکل آپ یہ یقین رکھیں, اور آپ کے ذریعے سے میں میرے جو کرٹکس ہیں, جو اس ساری سچویشن پر جنہوں نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے, جو ہمارے آئندہ کے ایکشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مکمکہ تو نہیں ہے, کوئی فکسڈ میچ تو نہیں ہے, اور ہم نے 2 پریس کانفرنسوں کے ذریعے سے ان کو یقین دلایا ہے کہ کوئی مکمکہ نہیں ہے, کوئی فکسڈ میچ نہیں ہے, اور جو ہم نے کہہ دیا. ہم نے ایک اسپیس کریٹ کی اپنی اونرشپ لینے کے لیے, اور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, حکومتیں, ان کو بھی بتایا ہے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے اگر اس کا کوئی عذر تھا
صحیح تھا غلط تھا اس کو بند ہونا چاہیے. یہ جو آج ہمارے ساتھی محمود بھائی شہید ہوئے ہیں ماوراء عدالت قتل زیر حراست, جس پولیس آفیسر نے ظلم کیا ان کے اوپر, جس کے تشدد کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے ہیں, اب ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو لوگ ماوراء عدالت قتل ہوئے ہیں, جو لوگ آپ کے اللہ بھلا کرے جو مسنگ پرسنز ہیں, ان کو بازیاب ہونا چاہیے. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ ہو جانا چاہیے. رائٹ. فاروق ستار صاحب, آپ نے جس طرح سے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ایم کیو ایم کو 4 یا 5 بنانے کے ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے, کچھ چودھری نثار صاحب نے بھی اس قسم کے اشارے دیے, اس قسم کی بات کہی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ایسے منصوبہ بندی پہ کام کر رہا ہے؟ بھائی دیکھیں, جو بھی کر رہا ہے اور جس کی بھی خواہش ہے, ہم نے تو مزید ایم کیو ایم کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اور لوگوں کہ جسے کہنا چاہیے کہ ان کی زندگیاں لگ گئی ہیں نا, یہ ایک مڈل کلاس کا فینومینن پریکٹیکلی تو پاکستان میں کسی نے, ایک سیکولر فینومینن جو ٹرولی سیکولر ہے, جو ضرب عزم میں سب سے پہلے ملک دشمنوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا, جس نے ضرب عزم کی کامیابی کے لیے جو قانون سازی وفاق میں چاہیے تھی, سب سے پہلے ہم نے غیر مشروط سپورٹ کی. سب سے پہلے آرمی پبلک اسکول کے بعد آرمی پبلک اسکول کے متاثرین سے ملنے کے لیے ہمارے لوگ پہنچے, ہم پہنچے, اور اسی اسپرٹ کو آج تک اگر پاکستان میں کسی نے قائم رکھا ہے تو وہ ایم کیو ایم نے رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے میں جو بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, مغالطے پیدا ہوئے, جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی, اب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بانی اور ان کے بیانات کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ تھا, لیکن پورے مہاجروں یا جو مظلوم طبقہ ہے, یہ اس کے خلاف کوئی ناجائز اور زیادتی اور کوئی ظلم کرنا جو ہے یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے, جو ماوراء عدالت قتل ہوئے ان کو انصاف دلایا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوگا ان ساری باتوں سے کہ ہم نے جو مثبت کوشش کی ہے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور ہمیں پازیٹیولی لیا گیا ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم کام پر لگیں. اسی طرح ٹاک شوز میں یا غلط فہمیوں کو دور کرنے میں جو ہمارے خلاف الزامات لگے ہیں ان کا جواب دینے میں ہمارا بڑا وقت لگتا ہے. اب ہمیں بلدیاتی اداروں میں ہمارے میئر, ڈپٹی میئر, چیئرمین, وائس چیئرمین آ گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم جو بھی وسائل اور اختیارات ہیں ہم کام کریں, مزید اختیارات اور وسائل لینے کی جد و جہد کریں, اس میں عوام ہمارا ساتھ دیں. اور کراچی اور حیدرآباد اور میر پور خاص جہاں براہ راست ہماری ذمہ داری ہے, اور خاص طور پہ کراچی ترقی کا انجن ہے, معیشت کا مرکز ہے. یہ پورے ملک کی معیشت جو ہے کراچی سے چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کراچی کی خدمت کریں گے, کراچی کو میں امن کو دیر پا اور پائیدار بنائیں گے, اور ہم اس کی ضمانت بھی دیں گے جب ہم محنت کریں گے, تو یہاں ترقی کا عمل بھی تیز ہوگا, سرمایہ کاری بھی ہوگی, روزگار بھی ہوگا, ٹرانسپورٹ کے مسئلے بھی حل کرنے ہیں, صفائی ہے, نکاسی آب ہے, اور بے روزگاری. جی بالکل. بٹ ڈاکٹر صاحب ماضی میں جب بھی قائد تحریک کی جانب سے کوئی بات کہی جاتی تھی, اناپروپریٹ بات کہی جاتی تھی, تو ایم کیو ایم کے سینئر جو تمام رہنما ہوتے تھے وہ قائد تحریک کو ڈیفینڈ کرنے کے جو مقدمے وہ عموماً ہمیشہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے. آج کل تک جو آصف حسنین صاحب قائد تحریک کو آپ کے اتنے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے, آج وہ پاک سرزمین پارٹی میں جا کے بالکل ہی اپوزٹ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انیس ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے کہا کہ فاروق ستار صاحب کو بھی تمام ایم کیو ایم را کے لنکس کے حوالے سے 101% پتہ ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اچھا چلیں فرض کر لیں کہ مجھے پتہ ہے, تو مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے نا جتنا انیس ایڈوکیٹ کو پتہ ہے, جتنا مصطفیٰ کمال کو پتہ ہے. تو کیا مصطفیٰ کمال کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کی ایف آئی اے تو ان کے پاس گئی تھی؟ تو اگر کوئی بات پتہ ہے تو اتنی بات تو انہوں نے شیئر کر لی ہے. اس کی بنیاد پر کیا یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہاں کوئی لنک ہے, یا یہ سنی سنائی بات ہے؟ سرفراز مرچنٹ کہتا ہے کہ یا مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ یا یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم کے کوئی 2 لوگوں نے کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں دیا ہے. دیکھیں علینا, جب تک اسکاٹ لینڈ یارڈ
اس معاملے پہ اگر ایسا ہے اور جب تک اون نہیں کرتا ان دو لوگوں کے اسٹیٹمنٹ کو, انہیں پبلک نہیں کرتا, پبلک کر کے اس پر مقدمہ وہاں پر نہیں چلتا ہے, اگر لنک ہے, فنڈنگ ہے, تو بھائی بات ساری یہ ہے کہ میرے لیے بھی وہ اتنی ہی معلومات اور خبر ہے یا ایک تاثر ہے جتنا انیس ایڈوکیٹ کا. اگر اتنے ہی چیمپئن تھے تو یہ عدالتوں میں یہاں مقدمات بنوا کر یا اسکاٹ لینڈ کو جا کے سو کر دے نا. بھائی رضا ہارون تو برطانوی شہری ہیں, اسکاٹ یارڈ کو سو کرے کہ تمہارے پاس معلومات ہے, تم شیئر کرو. پاکستان کی پوری پالیٹکس کا انحصار اس کے اوپر ہے. دیکھیں یہ اس مفروضے پر تو 30 سالوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہمارے اداروں نے اس تاثر پر میڈیا ٹرائل رکھا ہے. میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا اگر واقعتاً کسی نے کوئی را کی فنڈنگ ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے یا کوئی را کا کنیکشن ہے. جتنی ان کی معلومات ہے کہ سننے میں ایسی بات آتی, تو سرفراز مرچنٹ نے کہا پورے ملک نے سن لیا, کیا یہ میرے لیے کافی ہے بلیو کرنا؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس 2 آدمیوں کے بیانات ہیں, کیا میرے لیے کافی ہے؟ جب تک کہ برطانوی حکومت, وہاں کی عدالتیں, وہاں کا نظام اس چیز کو اگر کچھ ایسا ہے تو اس کو اونرشپ دے کر عدالتی ایک پروسیس سے گزار کر پاکستان کے ساتھ اس کو شیئر کر کے یہاں بھی پھر وہ مقدمے بنے اور عدالتوں میں جائیں, ثبوت و شواہد آئیں اور ثابت ہو, تو پھر جو آج وہ بات کر رہے ہیں تاثر کی بنیاد پر, تو میں اس کو میں کیوں نہیں انڈورس کروں گا. میں نے تو خود یہ جب پاکستان مخالف نعرے لگے تو ہم تو اٹھ کھڑے ہوئے نا بھائی, ہم تو جو سامنے دیکھیں گے اسی چیز پر ریئیکٹ کریں گے نا. لیکن اگر وہ مجھ سے یہ, تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ نے یہ بات کہی تو پھر ثابت کریں. ایک شہریار نیازی تھا برطانوی کونسلیٹ کا, اس نے کہا کہ جی میرے سامنے بھی بات ہوئی, تو پھر وہ ایف آئی اے میں جا کے ثابت کرے. بٹ آپ کو لگتا ہے فاروق ستار صاحب کہ ان کے پاس ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں را لنکس کی؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے. جب ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے, ثبوت و شواہد نہیں ہے, ساری سنی سنا ہیر سے باتیں ہیں. بٹ سر چودھری نثار صاحب بھی بات کر رہے ہیں ایویڈنس کی کہ جی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, وہ بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کچھ شواہد دیں گے. ان کے پاس بھی آپ کو لگتا ہے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے؟ نہیں, وہ ان شواہد کی بات نہیں کر رہے جو مبینہ طور پر پہلے سے شاید اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بات کر رہے ہیں اب جو سلسلہ ہوا ہے یہ جو 22 اگست کا, اس میں جو نعرے لگے, اور 22 اگست کو اگر آپ دیکھیں تو پھر جو میڈیا ہاؤس پر بھی جو لوگ گئے شرپسند, اور ظاہر ہے کہ وہ پریس کلب کے آس پاس تھے, وہیں کہیں تھے, کون ہے کیا ہے سر, ڈنڈا بردار خواتین مرد, آپ تمام سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ, آپ لوگ وہاں بیٹھے تھے اور سن رہے تھے. پاکستان مخالف جب تقریر شروع ہوئی اور میڈیا دفاتر پر حملے کے لیے اکسایا گیا اگر اس تقریر میں, تو پھر آپ لوگ نے اسی وقت فوراً ریاکٹ کرتے ہوئے اور ریاکٹیو اسٹریٹجی اپناتے ہوئے تقریر اینڈ کیوں نہیں کی؟ جو ایم کیو ایم کو لوگ آبزرو کرتے ہیں یا ایم کیو ایم کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں, دیکھیں ان کے لیے بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ ہم نے اٹھ کر فوری طور سے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا. لیکن جہاں پارٹی جس صورتحال کا شکار ہے کہ ہم تا دم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں, شہیدوں کی فیملیز ہیں, ماورا عدالت قتل ان کی فیملیز ہیں, جو لاپتہ ہیں ان کی فیملیز ہیں, ان کے ویسے ہی جذبات بہت زیادہ بریختہ تھے اور ظاہر ہے ویسے ہی بپھرے ہوئے وہ ہوتے ہیں, مطلب وہ ویسے ہی کافی جذباتی ہیں. اچھا پھر ظاہر ہے کہ جب تقریر و خطاب بھی ایسا ہو جائے تو اس سچویشن میں یہ دانشمندی ہے کہ میں انٹروین کر کے اپنے آپ کو بڑا سچا محب وطن پاکستانی ثابت کرنے کے لیے میں انٹروین کروں, اور اس صورت میں کوئی جھگڑا کسی کے ساتھ میرا ہو جائے, فرض کر لیں, اور اس کے بعد جو اگلے دن میں نے پریس کانفرنس کی تو لوگ یہ کہتے کہ چونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, مجھے کچھ لوگوں نے غلط ٹریٹ کیا, اب میری یہ ایگو کا مسئلہ, اس لیے میں اب میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. ہمارے پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کو جو جانچنے کا طریقہ ہے وہ ہم کسی کو تھوڑے الاؤ کریں گے کہ وہ ہمیں جج کرے کہ ہم غدار ہیں یا ہم محب وطن ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ
ہم نے جیسے ہی موقع ہم نے ملا میں تو اسی رات کو اس ایکٹ کو وائلنس کو سب کو کنڈیم کرنے کے لیے پریس کلب پہنچ گیا تھا اور مجھے وہاں جو ہے وہ وہاں سے لے جایا گیا, بولنے نہیں دیا گیا. اور میں 2 لوگوں کو یہ بتا کر گیا تھا میں کیا بولنا چاہتا ہوں. ایک اینکر ہیں کسی ایک چینل کے, انہوں نے کنفرم کیا اس کو, پرویز رشید صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات تھے, جو اس دن ہم سے بات چیت کر کے اسلام آباد گئے, لینڈ کیا 6 ساڑھے 6 میری ان سے بات ہوئی تھی جی. اور اس شام کو جب اسلام آباد پہنچ گئے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی, ان کو میں نے کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہوا جو ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حب الوطنی کے لیے کوئی پیمانہ نہیں. یہ میں نے جب محسوس کیا اور مجھے جب موقع ملا تب میں نے کہا, وہاں میرے لیے موقع نہیں تھا, سیدھی سی بات ہے. رائٹ, یعنی کہ آپ تمام رہنما جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوئی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتے, مطلب ابھی تک سٹل وہی والی جو بات میں نے آپ سے پہلے پوچھی تھی کہ آپ ان کو لیڈ اب کیسے اکیلے کریں گے جو ایک تقریر اور ایک اشارے پر آگے بڑھ گئے. اور آپ نے بھی کہا کہ جی وہ اپروپریٹ شاید آپ لوگ کے لیے نہیں تھا کہ وہ اس وقت یا تو اسپیچ اینڈ کرتے, یا کیونکہ obviously وہ جس طرح سے وہ کارکنان ریاکٹ کر سکتے تھے تو کارکنان کو جو ہے وہ سب کچھ کرنے سے روکنا would not have been the right decision for you, اور آپ کر نہیں سکتے تھے وہ چیز. دیکھیں علینا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے 1.25 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا, اب اس میں وہی سوال آتا ہے کسی اور پھر ساری باتیں دہرائی جاتی ہیں. آپ نے جو سوال کہا اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اسی نظم و ضبط, کنٹرول, اوور ریئیکشن, جذباتی ریئیکشن جس کا نقصان پوری تحریک کو پہنچ جائے, ہم اپنے ہی پیر پہ کلاڑی مار دیں, یہ کس وجہ سے ہوا سب کچھ؟ ماحول کیا تھا؟ تو ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہی تو کیا کہ آئندہ ہم ایسا ماحول کریٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ ذمہ داری اور یہی تو بیڑا اٹھایا ہے. آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہونے دیں گے, ہم اس ایپیسوڈ کو ریپیٹ ہی نہیں ہونے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو مسئلے کی جڑ ہے یا جو اصل مسئلہ ہے اس کو ڈائگنوز کر کے, پارٹی کانسٹیٹیوشن کو بھی تھوڑا وائلیٹ کر کے, پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سپریم سمجھ کے ہم نے ایک فیصلہ کیا اور آئندہ یہ بیڑا اٹھایا اور ذمہ داری لی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال میں ہماری نیت پر بھروسہ کرنا چاہیے, ہماری سنسیئرٹی پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور ہمارے جو سنجیدگی ہے, سیریسنس, اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. رائٹ. فاروق ستار صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو گرفتار کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جا رہا ہے, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خواتین تھی جو بھوک ہڑتالی کیمپ میں موجود تھیں, جن کے ہمراہ کچھ مرد بھی تھے, اور جو اٹیک کر رہی تھی میڈیا آفیسز میں, وہ کوئی اور تھے؟ دیکھیں 8 گھنٹے جب میں اور خواجہ اظہر الحسن جو میرے لیڈر دی اپوزیشن ہے سندھ اسمبلی کے, وہ اور کنور نوید بھی اور شاہد پاشا بھی اور قمر منصور بھی وہاں تھے, تو ہمیں تو ساری وہ ویڈیو دکھائی گئی تھی کہ وائلنس کے وقت کون سی خواتین تھی اور کون سے لوگ تھے. ہم ان کو بالکل آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے, اور جو کیمپ میں خواتین تھی اس میں سے بھی بہت جو ذمہ دار تھی, شاید 1-2 کو ہم جانتے تھے, وہ بھی بائی نیم نہیں, تو ہماری کوئی مرکزی خواتین اتفاق سے اس کلپ میں بھی موجود نہیں تھی. اچھا, پھر یہ یقین جانے جو رابعہ صاحبہ ان کی بیٹی قرۃ العین کو لے گئے, یہ نہ اس کیمپ والی کلپ میں تھی نہ وائلنس والی کلپ میں تھی. اس لیے میں نے یقین دلایا کہ یہ وہ خواتین نہیں ہیں, یہ غلط خواتین کو آپ لے گئے ہیں. اور ویسے بھی خواتین کو لے جانا, اگر انہوں نے یہ سنگین غلطی کی بھی ہے کہ اس نعرے کا جواب دیا جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا, وہ نعرہ لگنا ہی نہیں چاہیے تھا, تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو, اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ماحول تھا جس میں وہ جذبات کی رو میں بہہ گئے. حالانکہ اس کی بھی معافی میری نظر میں نہیں ہے, میرے فہم میں نہیں آتا کہ جذبات میں بہہ کر بھی آپ یہ کریں, لیکن اینی ہاؤ تو اس پر جو رسپانس میں کوئی چیز آتی ہے اس پر فیصلہ ذرا اسٹیٹ کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, خواتین کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. پھر ان کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ورک پلیسز پہ بھی چھاپے مارے جاتے ہیں, وہاں معلومات کی جاتی ہے, وہ بالکل اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, وہ پورا اوور آل ہراسمنٹ ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسا نہ کریں. یہ رائٹ سر. سر, we're heading towards the end of the program.
اس کے ساتھ ساتھ ہی آرٹیکل 17 کلاس 2 کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جی ایپلیکیبل بنتا ہے اس وقت متحدہ کے خلاف اگر وفاقی حکومت کوئی ایکشن لے، اور آرٹیکل 63 کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے بار بار الطاف حسین صاحب کی ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا سر سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ڈویل نیشنلٹی تو پاکستان کی پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں یعنی سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن لڑنے کی شرط ہے کہ ڈویل نیشنل آپ نہیں ہو سکتے. یو اونلی ہیو ٹو بی پاکستانی نیشنل. تو جو الطاف حسین صاحب ہیں انہوں نے کبھی الیکشن لڑائی نہیں ہے اور نہ ان کو لڑنا ہے، جو اب تک کی صورتحال ہے. Sir, still heading the party, still being the chief of the party, because MQM کے چیف آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا لیکن چیف ابھی تک وہی ہیں. MQM پارٹی کانسٹیٹیوشن کی بھی ہم نے بات کی، جب تک سے امینڈمنٹس یا فریش رجسٹریشن کے حوالے سے چیزیں نہیں آ جاتی سامنے. نہیں علینا شگری، پارٹی میرے نام سے رجسٹرڈ ہے، پارٹی لیڈر میں ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا. بانی کی کیا حیثیت ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو ایک جملہ پڑھ کے سنایا نا وہ لکھا ہوا ہے. باقی کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں پرسیپشن میں ہے. جو چیزیں ایم کیو ایم کی پریکٹس میں رہی اس سے جو پرسیپشن بنا، ایم کیو ایم کے بارے میں جو تنقید ہوئی صحیح یا غلط، یہ اس کا سارا ایک وہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک ایم کیو ایم کا اسٹائل جو پالیٹکس کا رہا، وہ ساری چیزوں کو لے کے بے شک لوگ عکس یہ کرتے ہیں، تاثر بناتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اور رجسٹر ان کے نام سے نہیں ہے، پارٹی میرے نام سے رجسٹر ہے، یہ یہاں پر ہے. تو ٹکٹ میں دیتا ہوں، جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، ریٹیفائی کراتے ہیں فیصلے بانی تحریک سے، اور بانی تو بانی رہے گا. اگر کوئی بانی اگر اپنی صحت کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، یا جو وجہ ہم نے بتائی اس کی وجہ سے اس کا تعلق نہ رہے، تو بانی تو رہے گا نا. وہ فیصلوں میں اب اس کا تعلق نہیں ہے، پارٹی چلانے میں اب اس کا تعلق نہیں ہے، اور معاملات میں اس کا تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق نہیں ہے. میں ایک احترام کی حد کو نہیں میں اس کو وہ کرنا چاہتا، کیونکہ ہماری 30-35 سال کی رفاقت ہے. لیکن جب ہم نے فیصلہ کیا تو سنسیریٹی کے ساتھ کیا. جس میں ایک مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور ہم نے خود اعتراف کیا کہ یہ مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں نے پھر کہوں گا کہ ہماری باتوں پر، ہماری یقین دہانی پر یقین کیا جائے، اور اس کو بے یقینی کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. ہمیں موقع دیا جائے، وقت دیا جائے، ہمیں آزمایا جائے. سر پارٹی ڈسپلن بھی بانی پر لاگو نہیں ہوتا، پارٹی ڈسپلن بھی بانی پر لاگو نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں مفروضے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. دیکھیں، پارٹی کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا وہ صرف یہ کہتا ہے کہ پارٹی کے مین آبجیکٹیوز کیا ہیں، پارٹی کے مین جو اس کا سٹرکچر کیا ہے، سٹرکچر میں الیکشنز اور لوگ عہدوں پر کس طرح آئیں گے، اور اگر کوئی فیصلہ بانی نے کیا ہے تو وہ جنرل اسمبلی ریٹیفائی کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کا ہو گیا، سٹرکچر کا ہو گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا منشور میں ہوتی ہے. منشور میں ڈسپلن وہ پھر پارٹی اپنے جو آرگنائزیشن ہے وہ ساری چیزیں بناتی کہ ضابطے کیا ہیں پارٹی کے، قواعد اور ضوابط کیا ہیں، پھر رولز آف پروسیجر آف بزنس کیا ہے. یہ سارا ہمارا اپنا بنا ہوا ہے. کسی اور پارٹی کے پاس تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، اس لیے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ منظم ہے. کیا آپ اس بات کو اشور کرا سکتے ہیں، کیا اس بات کو اپنے آڈینسز کو کیا یہ بات اشور کرائیں گے آپ کہ جو ایک پریس ریلیز آئی، جس کے بعد پھر آپ نے پریس ریلیز آئی جس میں الطاف حسین صاحب نے کہا کہ تنظیم سازی، فیصلہ سازی، پالیسی سازی کے اختیارات مکمل طور پر رابطہ کمیٹی کے سپرد کرتا ہوں، اور پھر آپ نے کل کی پریس کانفرنس میں وہ جو لا تعلقی کا معاملہ تمام سامنے آیا، کیا آپ گارنٹی کرتے ہیں کہ جو بانی اور قائد تحریک ہیں وہ رابطہ کمیٹی کو وہ جو توڑ دینے والا معاملہ اور جو ہم نے دوبارہ بحال ہونے والے معاملے کی جو ڈسکس کیا وہ تمام ڈیسیشنز نہیں آئیں گے، اس سے اب آپ لوگ کے حوالے تمام ڈیسیشن میکنگ؟ جب ہم نے کہا کہ ڈیسیشن میکنگ ہمارے حوالے ہے اور ہمارے پاس ہیں، اور ہم نے بغیر لندن کی کنسلٹیشن کے، اعتماد کے اور مشورے کے ہم نے خود یہ اقدام کیا ہے. انڈیجنس ہے، ہمارا اپنا ہے، نہ وہاں
سے ان کی مشورہ انڈورسمنٹ تو آئی، کیا، ان کی نہ انڈورسمنٹ تو اس کی آئی. توثیق. ان کے انڈورسمنٹ تو ہمارے فیصلہ کر دینے، فیصلے پر عمل کر دینے، پریس کانفرنس ہو جانے کے بعد آئی ہے. تو اس کو خوش آئین کہنا چاہیے. اور اگر نہ بھی آتی فرض کر لیں تو بھی ہم نے تو فیصلہ پہلے کر لیا تھا. انڈورسمنٹ ہم نے مانگی بھی نہیں ہے. تو اچھی بات ہو اس کو سراہیں، اور اگر اس کے برعکس کوئی بات ہوگی تو موڈیلٹیز کو ہم پہ چھوڑ دیں. ہم ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی -1 ایم کیو ایم کے اس وقت جو ہے وہ قائد سے کوئی لنک نہیں، اور ایم کیو ایم اس وقت ہیڈ آپ ہی کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے چیف اس وقت آپ ہی ہیں. پھر دیکھیں -1 کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، اس کا ہم نے حل نکالا ہے اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھا ہے. اب آپ اس کو انٹرپریٹ -1 کرنا چاہیں، یہ